دوستو آج ہم بات کریں گے جنگ کے نیکسٹ 3 ڈیز کی، یعنی 18، 19 اور 20 ستمبر 1965 کی۔ 18 ستمبر تک بھارتی فوج کے تباہ ٹینکوں کی تعداد 427 ہو گئی اور طیاروں کی تعداد 106 تک پہنچ گئی۔ قصور سیکٹر میں پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے بھارت کے 2 ہوائی جہاز مار گرائے۔ عرب لیگ نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ وہاگا سیکٹر میں میجر ضیاء الدین اوپل بھارتی توپ خانے کی گولہ باری سے شہید ہو گئے۔ 19 ستمبر کو BBC کے فوجی امور کے ماہر تبصرہ نگار چارلس ڈگلسن ہنیوم نے پاکستانی فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، اگرچہ بھارت کے مقابلے میں پاکستانی فوج کی تعداد بہت کم ہے، لیکن وہ بھارت سے بہت بہتر ہے۔ اگر دونوں ملکوں کے جوان کا جوان اور یونٹ کا یونٹ سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ پاکستانی فوج کی تربیت بہت اچھی ہے۔ مغربی ممالک کی امداد سے بھارتی فوج کی نفری میں بہت اضافہ ہو گیا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اس کی تربیت کا معیار گر گیا ہے۔ ایئر کموڈ اختر ایئر وائس مارشل بنا دیے گئے۔ پاکستان نے سیالکوٹ جموں محاذ پر بھارت کے 40 ٹینک تباہ کر دیے۔ راجستھان سیکٹر میں دشمن کی 1 چوکی اور 1 ٹینک تباہ کر دیا گیا۔ چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے بھارت کو کہا کہ ہم بھارت کو 3 دن کی مہلت دیتے ہیں۔ اگر 20 ستمبر کی بات کی جائے تو برطانوی اخبار ڈیلی میرر کی ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کے جلتے سورج تلے سوختہ لاشوں کی بو آ رہی ہے اور یہ مقام حملہ آور بھارتی افواج کا قبرستان ثابت ہو رہا ہے۔ بھارتی فوج کو رات بھر کمک پر کمک پہنچتی رہی، لیکن پاکستانی فوج نے اس کے ہر حملے کو غیر مؤثر بنا دیا۔ سلامتی کونسل نے 20 ستمبر کو ہدایت کر دی کہ پاکستان اور بھارت 22 ستمبر تک جنگ بندی کر دیں۔ پاک فضائیہ نے لاہور شہر میں انڈیا کے 2 طیارے مار گرائے۔ انڈیا کو سیالکوٹ جموں محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اگر آپ اس جنگ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔